السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. عالي وقار صدر محفل قبلہ دامت برکاتہم اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، حاضرین مجلس، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہے. دونوں میں اللہ کے پیارے حبیب و محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں فرمایا ہے کہ میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول، البتہ میرے بعد رسالت و نبوت کے بہت سے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے جن کی تعداد 30 تک ہوگی. محققین و مفکرین نے اب تک نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد 37 شمار کی ہے اور بہت ممکن ہے کہ قیامت تک نبوت کے دعوے دار اور پیدا ہو. لہذا حدیث میں جو تعداد بتائی گئی ہے اس کی روشنی میں یہ تعداد زیادہ ہے. اب یہی صورت ہے کہ حدیث کی بیان کردہ تعداد کی ہم تصریح کریں. یا تو یہ 30 کی تعداد اقل تعداد بتائی گئی ہے، کم از کم 30 کذاب ضرور ہو گئے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہوں گے مگر جن کذابوں کی لوگ پیروی کرنے لگیں گے اور جن کی نبوت کو دل و جان سے مار لیں گے وہ کل 30 ہو گئے، باقی محض دعوے دار ہو گئے اور کوئی ان کی تصدیق کرنے والا نہیں ہوگا. برادران اسلام، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آخری دین اور اپنا پسندیدہ مذہب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین قرار دے دیا ہے تو پھر کسی دوسرے دین کا آنا اور کسی دوسرے رسول نبی کا مبعوث ہونا یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ دوسرے دین کا مطلب ہے کہ دین اسلام کامل و مکمل نہیں ہے، جبکہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کا واضح اعلان ہو چکا ہے. اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور ہر نبیوں پر اور اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے کے ذریعے نبوت و رسالت پر ختم قرار دیا ہے. خاتم قوم، برادران قوم و ملت، خاتم کے معنی مہر کے ہیں. جب کسی چیز پر مہر لگا دی جاتی ہے تو پھر وہ محفوظ ہو جاتی ہے، نہ کوئی چیز باہر آتی ہے اور نہ اندر داخل ہوتی ہے. جیسے جب ڈبے کو پیک کر دیا جاتا ہے اور بوتل کو سر پر مہر کر دیا جاتا ہے تو وہ اندر اور باہر کے تعلقات سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلسلہ نبوت و رسالت پر مہر لگا دی گئی ہے. اب نبوت و رسالت کی بوتل میں کسی قادیانی کے لیے گنجائش باقی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے بعد کسی نئے دین کا آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کا مبعوث ہونا آیت قرآنیہ کی تصریحات کے خلاف ہے اور یہ ناممکن ہے کیونکہ خدا کا فرمان قطعی اور آخری ہے. اگر تبدیلی ہونی ہوتی تو اسی وقت ہو جاتی جب کہ وحی کے نزول کا سلسلہ جاری تھا. اب نہ قرآن کریم میں تبدیلی ممکن ہے اور نہ خدا کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے.
مفسرین نے رسول عربی نبی امی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت و رسالت کو ختم قرار دیا ہے. عزیزان ملت، مگر پاگل اور دیوانے ہر دور ہر زمانے میں ہوتے ہیں. خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند احمقوں نے نبوت کا اعلان اور دعویٰ کیا تھا. ان میں ایک صوف بن سیاد نے مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں، اور اسود بن کعب عنسی نے یمن میں 6 ہجری میں، اور طلیحہ اسدی نے خیبر میں 8 ہجری میں، اور مسیلمہ بن کبیر کذاب نے 10 ہجری میں یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا. اسود عنسی، طلیحہ اسدی اور مسیلمہ کذاب نے کافی تعداد میں اپنے متبعین بنا لیے تھے. مسیلمہ کذاب اتنا جری و نڈر ہو گیا تھا کہ اس نے رسول خدا کو پیغام بھیجا کہ ہم دونوں مل کر نبوت کے منصب کو سنبھالیں. مسیلمہ سے بہت زبردست جنگ بھی ہوئی تھی. یہی تک بس نہیں بلکہ شجاع بنت حارث نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں نبوت کا دعویٰ کیا. اور پھر مسیلمہ کذاب اور شجاع نے آپس میں نکاح کر لیا اور باہر میں اپنی امت سے عصر کی نماز معاف کر دی. محبان اسلام بہت سے مدعیان نبوت پیدا ہوئے. روس، ایران، عراق، ہندوستان، افریقہ، مصر، بحرین، لندن، امریکہ، ہر جگہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے احمقوں نے قصر اسلام کو نقصان پہنچانے، حاضر شریعت کو گمراہ کرنے اور مہتاب رسالت کو بھن لگانے کی ناپاک کوششیں کی. مسلمانوں میں افتراء کا نفاق پیدا کرنے، کفر و شرک میں مبتلا کرنے کی سازش کی. ہندوستان میں بھی 1889 عیسوی میں قادیان کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ حضرت تو کچھ اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنے آپ کو اللہ دیا کی بیوی تک کہنے لگے. مہدی آخر الزمان، مسیح موعود، مظہر علی اور مظہر حسن و حسین ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس پر بھی اس کا بیٹا بنا تو خدائی کا دعویدار بن بیٹھا. انگریزوں نے ان کا پورا تعاون بھی کیا، ہر طرح سے مدد دی، اس لیے کہ ان کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا بہترین موقع ہاتھ آیا تھا. مسلمانوں کو ذہنی قرب کا شکار بنانے کا نسخہ مل گیا تھا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا موقع مل گیا تھا. برادران اسلام، مرزا غلام احمد قادیانی نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کو حرام قرار دیا اور قادیان اور ربوع کو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کا درجہ دیا اور اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کہنے کا فرمان جاری کیا اور حکم دیا کہ قادیانی مذہب کے پیروکار ہر سال قادیان آئے، حج کی نیت سے قادیان آئے. قادیان کی جامع مسجد کو مسجد اقصی کہا. اس کے علاوہ بھی بہت سے گل کھلائے، بڑے بڑے فتنے کھڑے کیے، خوب نام کمایا اور کثیر تعداد میں ان کے ماننے والے پیدا ہو گئے. آج پڑوسی ملک میں بہت زیادہ قادیانی پائے جاتے ہیں. ہندوستان، امریکہ، لندن وغیرہ میں بھی کافی تعداد ہے. 1974 عیسوی میں قادیانیوں کو متفقہ طور پر کافر قرار دیا گیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ، روحانی خزائن، حقیقت الوحی کے علاوہ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جو تقریباً 100 کی تعداد میں ہیں. مرزا صاحب کو ایک 2 بند سے عشق ہو گیا تھا، مگر اس گندی طبیعت والے جھوٹے نبی کی تمام نبوت و رسالت اور پیشن گوئیوں کے باوجود اس لڑکی نے اس سے نکاح کرنے کا وعدہ نہیں کیا اور آخر میں بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. دعا فرمائیے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ان کے مکر و فریب سے بچائے اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرے تکبیر، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، مدرسہ جامعہ فیضان الرشاد.